नजाशी के दरबार में जब ये दोनों शख्स पहुँचे, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, जब ये बादशाह के दरबार में गए, बादशाह ने कहा हाँ भाई कैसे आए? तो अमर बिन आस कहने लगा, अय्युहल मलिक, ए बादशाह, हमारे मुल्क के कुछ बेवकूफ़ लोग आपके पास आए और उन्होंने हमारे दीन को भी छोड़ दिया, तुम्हारे दीन को भी छोड़ दिया। उन्होंने एक नए दीन का रास्ता निकाल दिया है और हमें उनके बड़ों ने भेजा है, हमें उनके ख़ानदान के बड़े बड़े सरदारों ने भेजा है कि आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। अभी नजाशी ये बात सुन रहा था। नजाशी के दरबारी जिन्होंने माल खाया हुआ था, सारी कहने लगे, बादशाह सलामत, बात ठीक है, बिल्कुल इनको वापस कर देना चाहिए। नजाशी बड़ा समझदार और अमानतदार इंसान था। उसने कहा, खामोश हो जाओ, तुम कौन होते हो मुझे ये बात कहने वाले कि मैं इनको वापस कर दूं? जिन लोगों ने मेरी हुकूमत में पनाह ली, मैं उनकी बात सुने बगैर उनको वापस नहीं करूं। मैं पहले उनकी बात सुनूं, अगर तो तुम्हारी बात ठीक हुई तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अगर वो सही हुए तो मैं उनकी हिफाजत करूं। ये काम होता है मुल्क के अंदर रहने वाले ज़िम्मेदार लोगों का। आज मेरे दोस्तों, मेरे इस वाक़े को समझना और आज की दुनिया की सियासत पर नज़र डालना कि मुसलमानों में भी ऐसे बिकाऊ माल होते हैं जो डॉलर और पौंड देखकर मज़लूम मुसलमानों को गैरों के हवाले कर देते हैं। नजाशी से दरबार में उन्होंने पैसों की पेशकश की, तोहफे और हदिये पेश किए। उसने कहा नहीं, पहले मैं उनकी बात सुनूं। चुनाचे उन्होंने मुसलमानों को पैगाम भेजा। मुसलमानों के उस वक़्त जो सारे मुसलमान थे वो वहाँ आए और सोचने लगे कि वो तो ईसाई है, हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमानों और ईसाइयों का जोड़ कोई नहीं, तो हम ईसाई बादशाह के सामने क्या कहेंगे, क्या बात पेश करेंगे? सुबहान अल्लाह। सहाबे किराम हुजूर के नक्शे कदम पे इतना चलने वाले थे, कहने लगे घबराने की कोई बात नहीं, जो कुछ हमें हुजूर ने सिखाया है बस वही बताएंगे, उससे सरे मुँह तजावुज़ नहीं करेंगे, जान जाती है तो चली जाए, कोई बात नहीं। बादशाह के दरबार में गए, उन्होंने कहा हमारी तरफ से मुतकल्लिम और नुमाइंदा हज़रत जाफ़र तैयार होंगे। हज़रत जाफ़र तैयार, ये हज़रत अली के भाई। बादशाह ने कहा कि क्या बात है, तुमने अपने आबाओ अजदाद के दीन को भी छोड़ दिया, मेरे दीन को भी छोड़ दिया, वो कौन सा नया दीन है जो तुमने इख्तियार किया? हज़रत जाफ़र तैयार ने ऐसी बेहतरीन तकरीर की कि नजाशी के दिल के अंदर उतर गई। खड़े होकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम बेवकूफ़ और नादान लोग थे, हम बुतों की पूजा करने वाले थे, हम बेहयाई के किनारे पर खड़े थे और हम हर वक्त बुतों के सजदे करते थे। हम में से जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर का माल दबा जाया करता था और हमारा हाल ये था कि हम पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ देते थे, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते थे। फिर अल्लाह ने हम पे फ़ज़ल फरमाया, एहसान फरमाया कि हम ही में से एक रसूल भेजा कि जिसने आकर हमें ये तालीम दी कि ऐ मुसलमानों, इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की करना, सजदा सिर्फ़ एक अल्लाह को करना, हलाल का एहतराम करना, कभी हराम को मुँह न लगाना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, आपने इस्लाम के अरकान गिनवाए। और आखिर पे फरमाया, अब जब कि हमने बुतों की पूजा छोड़ दी, हमने हलाल खाना शुरू कर दिया, हमने हया का लिबास ओढ़ लिया, तो अब ये हमें सज़ाएं देते हैं, तकलीफ़ें पहुंचाते हैं और ये कहते हैं कि तुम उसी नक्श पर आ जाओ जिस कदम पर तुम पहले थे, और हमने आपके पास आए ताकि आपके मुल्क की पनाह हासिल कर लें। बादशाह ने बात सुनी, उसने कहा इन्होंने बात बड़ी ज़बरदस्त की है। कहने लगा कि उस पैगंबर के कलाम में से कोई कलाम तुम्हारे पास है जो वो पैगंबर कलाम लेकर आए? उन्होंने कहा है।
اس نے کہا سناؤ، انہوں نے پڑھ کر سنائی سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن لدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ جب یہ قرآن سنا رہے، نجاشی عیسائی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، وہ رونے لگے، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ وہاں جتنے بھی درباری بیٹھے تھے وہ سب بھی رونے لگے، ان کی بھی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا نجاشی زدنا من هذا الکلام الطیب، اور پڑھو، یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یہ ایک ہی روشن دان سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں، اور پڑھو۔ جب نجاشی نے پورا قرآن سنا، ان سے 2-3 صفحات قرآن کے سن کے کہنے لگا اشہد انہ رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہی وہ رسول ہیں جن کی پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کر کے گئے تھے۔ عجیب الفاظ سناؤں، یہ طبرانی کے الفاظ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے کہا کہ جس وقت تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر حضور کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں سچے پیغمبر حضور کو تسلیم کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بتانا کہ اگر میری بادشاہت کے امور نہ ہوتے، میری سلطنت نہ ہوتی، اے پیغمبر میں تیرے پاس حاضری دیتا اور حاضر ہو کر تیرے قدموں کا بوسہ لیتا، تیرے پاس حاضر ہو کر تیرے قدموں کا بوسہ لیتا۔ یہ عیسائی نجاشی بادشاہ نے صرف قرآن سن کر، حضور کی باتیں سن کر ایسا دہلائے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے کسی کو قتل کیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مقتول کے وارثین کے حوالے کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے قتل تو کوئی نہیں کیا۔ انہوں نے کیا ہم غلام کہ ہمیں ہمارے مالک کے حوالے کیا جائے؟ انہوں نے کہا آپ غلام بھی نہیں، یہ تو شریف اور آزاد۔ انہوں نے کہا کیا پھر ہم نے کسی کا مال دبایا؟ انہوں نے کہا مال بھی نہیں دبایا۔ تو انہوں نے کہا جب ہم نے مال نہیں دبایا، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا، تو ہمیں کیوں واپس کیا جائے؟ نجاشی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، ان کے تحفے تحائف اور ہدیے ان کو واپس کر دو، مجھے ایسے ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام میرے پاس رہیں گے۔ ان کو گھر دیا، ان کو تحفے تحائف اور ہدیے دیے کہ آج کے بعد تم میری حکومت میں امن و امان سے رہے ہو، اور یہاں تک کہ اعزاز و اکرام کیا۔ جاتے ہوئے یہ بھی ساتھ بات کہی کہ میرا ملک وہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے بغیر رشوت کے دیے۔ یہ جملے بڑے قابل غور، جو انسان بغیر رشوت کے، بغیر کرپشن کے اقتدار پر آتے ہے، اس کو حکومت کی قدر ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت کہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرا یہ ملک ہے جو میں نے بغیر رشوت کے لیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اس لیے میں اپنے ملک میں رشوت لے کر کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ حضرت زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی حدیث حضرت ام سلمہ کی عروہ بن زبیر کو سنائی، تو عروہ بن زبیر مجھے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ نجاشی نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ یہ میرا ملک مجھے بغیر رشوت کے ملے؟ کہتے میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث سنائی کہ نجاشی، اس وقت حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے۔ یہ جو حضور کے زمانے کا نجاشی تھا اس کو اسحم کہتے تھے۔ اس کا والد تھا، اس کا والد بادشاہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو ساری بادشاہت تو اس کے بیٹے کے پاس جائے، اور یہ نجاشی اکیلے ہی بھائی تھا، اور اس کے چچے کی جو اولاد تھی اس میں 12 بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں،
اور حکومت اس کے چچے کے پاس چلی جائے گی، اور جیسے ہی چچا مرے گا تو حکومت اس کے 12 بیٹوں میں چلی جائے گی۔ یہ تو ایک ہی بیٹے حکومت کرے گا تو ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نجاشی کے والد کو قتل کر دیا۔ حکومت نجاشی کے چچے کے پاس چلی گئی۔ جب چچے کے پاس حکومت گئی تو یہ چچے کے پاس رہنے لگے، بڑے سمجھدار تھے، چچا ان کو قریب بٹھاتے، ان کا عزت و اعزاز و اکرام کرتے۔ ایک دن انہوں نے چچے سے کہا کہ آپ اس بیٹے کو بھی قتل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کل یہ حکومت سنبھال لے تو آپ کو بھی قتل کر دے۔ وہ چچا کہنے لگا، ظالمو، کل تم نے اس کا باپ قتل کیا، آج تم اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو اپنے ملک سے علیحدہ کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نجاشی کو جب انہوں نے ملک سے علیحدہ کیا، ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا، وہ تاجر لے کر جب اس کو ملک شام گیا، ادھر بادشاہ کے اوپر اللہ نے آسمان سے بجلی گرائی اور وہ بجلی کی وجہ سے اسی وقت مر گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، اور اس کے بیٹے حکومت کے اہل نہیں ہیں۔ وہ نجاشی کو پکڑ کر لائے، ملک شام سے دوبارہ لا کر تخت پر بٹھایا، حکومت دی۔ تو نجاشی نے کہا تھا کہ میرا یہ وہ ملک ہے جو میں نے بغیر رشوت کے حاصل کیا ہے، لہذا میں اس ملک میں رشوت نہیں چلنے دوں، کرپشن نہیں ہونے دوں، کیونکہ میں خود بغیر کرپشن کے یہاں آیا ہوں، میں امانت داری کے ساتھ چلاؤں۔ چنانچہ وہی صحابہ کرام جب حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کا پیغام سنایا۔ حضور نے نجاشی کے لیے 3 دفعہ دعا کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے دعا کی۔